کون سی ایسی 4-5 امپورٹنٹ چیزیں جو ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کو آپ ایز اے ٹپ دیں گے ان کی آپسی ریلیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے؟ کیونکہ آج کل جذباتی جنریشن ہے اور ایک سیکنڈ میں ہی یہ ختم کرنے پہ آ جاتی ہے بات. اور ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے, انہیں اس کمفرٹ زون سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کمفرٹ زون؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں دوستوں سے بھی ملتا ہوں, گھر میں بھی آتا ہوں, سیر پہ بھی جانا مجھے اچھا لگتا ہے, یہ اس کا کمفرٹ زون ہے. اگر وہ شادی کے بعد بیوی منع کرنا شروع کر دے کہ تم دوستوں, وہ آپ اس کو اتنا اٹریکٹ کرو کہ وہ خود ہی کچھ تو ویسے ہی ہو جائے گا شادی کے بعد. لیکن اگر آپ ہر وقت اس کو جو ہے آپ اس کو یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے, کیونکہ مثال کے طور پہ جو ہمارے کیڈٹ کالجز کے یا پبلک سکولز کے لڑکے ہوتے ہیں, ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی دوستیاں بڑی گہری ہوتی ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اکٹھے برائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, اچھی اچھائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں, ٹائم ڈیز اینڈ ڈیز اینڈ نائٹس گزارے ہوتے ہیں. بلکہ جو اچھی ہوتی ہیں ان کی پھر ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی سہیلیاں بن جاتی ہیں آپس میں, فیملی فرینڈس بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کا کمفرٹ زون ہے. نمبر 2, خواہ ڈاؤٹ نہ کرے. تم اتنے ہر دفعہ پوچھنا وہی کوشچن کہ تم اتنے لیٹ کیوں آئے, تم کہاں تھے, تم مجھے بتاتے. دیکھیں میں یہ بڑا فرینک ہو کے بتا رہا ہوں, ایک آدمی نے اگر کوئی چھپ کے واردات کرنی ہے خدا نخواستہ, آپ نہیں پکڑ سکتے اس کو. ایگزیکٹلی ایگری. وہ ونس از آؤٹ تو آپ اگر اس کو ٹینس کرتے رہیں گے تو وہ گھر آتے ہوئے نا وہ چڑ رہا ہوگا, اور مے بی وہ جو نہیں کرتا وہ بھی کرنا. ہاں وہ ہی وڈ گیٹ انٹو این انکمفرٹیبل زون کہ یار پھر سے اپا میں جاؤں گا بجائے اس کے کہ میرا خیال کر لیں گے. اچھا اس نے اگر کچھ حرکت کرنی ہے تو آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں. یس بالکل. دیر از نو نیڈ. ہاں مثلا وہ اگر آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو ہاں تو پھر ٹھیک ہے, دین یو ہیو اے رائٹ. غلطی ہو جائے اور آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بھی. اور دوسرا جو ہے سزا دے کے نہ سدھاریں. یس, معاف کر کے سدھاریں. معاف کر کے اور پیار کر کے سدھاریں. بہت بڑی بات کی آپ نے, یہ دونوں کی طرف سے ہے یس دونوں. ہم ہاں یہ باتیں مرد اور لڑکا لڑکی دونوں کی پرابلمز ہیں. لڑکی کا بھی ایک اپنا وہی سسٹم ہے. اچھا اسی طرح جو لڑکا ہے یا میاں جو ہے وہ ایک نظر رکھے اپنی بیوی کے فون کے اوپر. مطلب یہ سب سے گھٹیا حرکت ہوتی ہے کہ اس نے کس کو فون کیا, اچھا, یا اس کا چیک کرنا. وائی ڈاکٹر صاحب نوٹ کیا جاتا ہے کہ فون الٹا کر کے رکھا جا رہا ہے, سیدھا کر کے رکھا جا رہا ہے. اب کیسی نان سینس ہے. یہ رشتے وہ ہیں جن کا بیس ہی وفا پہ اور اعتماد پہ. کمال بات. بالکل. تو اس کے اندر آپ وہ ٹرسٹ اینڈ لائلٹی. ہاں. اور میرے خیال میں وہ تھوڑا بہت الاؤنس بھی دینا چاہیے. اب خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, میری اپنی ساری بیٹیاں جابس کرتی ہیں, تو جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے کلیگز ہوتے ہیں, آپ نے ان سے باتیں کرنی ہوتی ہیں, آپ نے بہت سے میسیجز آپ کو آ رہے ہوتے ہیں. آج کل تو بے وجہ بھی لوگ میسیج کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. Somebody can take your number and say anything, you know. Yes. So you don't make a fight on that. بالکل بالکل ٹھنڈے دل سے. تو یہ اسپیس آپ دیں. اسی طرح جو مانیٹری فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی اسپیس دینی چاہیے. بالکل. اگر میاں اتنا نہیں کما رہا کہ آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو سکیں تو اسپیس دیں اس کو, کم پہ. نہ اتنے مہنگے کپڑے خریدے, نہ اتنی مہنگی گاڑی کی ڈیمانڈ کریں. بالکل. وہ ایک پریشر لیتا رہے گا. مطلب واٹ ایور یو آر گیٹنگ اینڈ یو آر ویری کمفرٹیبل ود دیٹ, دیٹس انف. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے آپ کام کریں, اس کا ہیلپنگ ہینڈ کریں. اسی طرح میاں کو بھی بہت پریسنگ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ کرے وہ نہ کرے. نہیں, میں تو بڑا حیران ہوں. میں نے تو کبھی زندگی میں بادر نہیں کیا کہ میری پتہ نہیں استری صحیح نہیں تھی, چاہے میرے نوکر نہیں کی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی نیگیٹو. کیا ہو گیا کھانے کے اندر کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا, سو واٹ, ڈیلی کی چیز ہے, ڈیلی ہونی ہے, کبھی ہو ہی جاتی ہے. ان چیزوں کو ایشو نہ بنائیں. یہ ساری ہوتی ہے اسپیس دینا اگلے بندے. میں اسی طرح دیکھیں بزرگوں کو بتاتا ہوں.
آپ کے دادا دادی یا نانا نانی اف دے آر فرینڈلی، آپ کے ساتھ لطیفہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، آپ کا دل چاہے گا کہ میں بیٹھوں ان کے پاس۔ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ نصیحتیں کرنا شروع کرتے ہیں، بیٹا جھوٹ بولنا بڑی بڑی، اب سب کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، وہ بولتے ہیں، بولنا پڑتا ہے، تو مجھے کیا بتا رہے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں وہ بابا جی نے یا نانا جی نے تو نصیحتیں کرنی ہیں۔ وہ جو کمپنی آپ کو ملنی ہوتی ہے نا آپ کی چھوٹوں کی، آپ کو نہیں ملتی۔ مجھے پتہ ہے فیملیز کے اندر کچھ بزرگ ہوتے ہیں، پیپل ہیٹ ٹو گو اینڈ سٹ ود دیم، بچے تو خاص کر جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے کہنا نماز پڑھو، ابھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہیں، لیکن ایک موقع ہوتا ہے اور طریقہ ہوتا ہے۔ یس بالکل، اور آپ ہر عمر کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ ایک بڑی سمارٹ کی ہے کہ اگر آپ اتنے سمجھدار ہو جائیں کہ آپ نے ہر مطلب آپ ان کے مسائل کو اگر وہ اچھا، دوسرا بزرگوں کو چاہیے کہ بن مانگے مشورہ نہ دیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ بھی۔ نہیں بیٹا کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں جی، اچھا نہیں یہ نہیں، یہ دیکھو زندگی یوں نہیں ہے۔ وہ آپ سے پوچھے نا کہ بابا جی زندگی کون سی والی اچھی ہے، جب تک وہ آپ سے آ کے ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں آپ کہ مجھ سے پوچھ رہے تو میں بتا رہا ہوں، مشورہ تو ویسے نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، مفت مشورہ کوئی نہیں سنتا۔